السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ آج 26 مئی 2024 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 148 ہوگا انشاءاللہ. آپ کے ریئل ٹائم کوسچنز یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے چند ایک کرنٹ افیئرز ہیں اس ویک میں، تو کافی سارے ہیں. میں چاہ رہا ہوں ایک ایک کر کے سب کو ڈسکس کروں. ان میں سب سے کریٹیکل چیز جو ہے وہ پوری امت کے لیے ایک غم کی خبر پچھلے ویک میں، وہ ایران کے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی کی شہادت ہے. ان سے بعض لوگوں کو پولیٹیکل اختلاف بھی ہے، ظاہر ہے جو لوگ بھی حکومت میں ہوتے ہیں تو کئی ایک کمزوریاں ان کے ساتھ جڑی ہوتی ہیں. کوئی انسان بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن فی الوقت ظاہر ہے ایک بڑے اسلامک کنٹری کے وہ پریزیڈنٹ تھے، اور وہ اسلامک کنٹری جس نے سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر فلسطین کی کاز کے لیے آواز اٹھائی. اس وقت جتنا بھی پوری دنیا کے اندر اسلام دشمنوں کے خلاف جہاد کا سلسلہ جاری ہے، ان ساری ایکٹیویٹیز کے پیچھے صرف ایک ملک ہے اور وہ ایران ہے. رہے جو سنی تنظیمیں جہاد کر رہی ہیں وہ شیعہ کے خلاف کر رہی ہیں، آپس میں دوسرے فرقوں کے خلاف کر رہی ہیں، سوائے ایک ایکسیپشن کے جو افغانستان میں طالبان کو ایک جہاد کرنا پڑا امریکہ کی بدماشی کے خلاف. شکر ہے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف سے مسلمانوں کو نجات دی الحمدللہ. یہ جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی ہیں رحمہ اللہ تعالی، ان کی شہادت نہ صرف ایران کے لیے بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ایک تکلیف دہ چیز ہے، کیونکہ اس پریزنٹ ورلڈ میں اس وقت سب سے زیادہ فلسطین کا مقدمہ جس شخصیت نے پوری دنیا میں لڑا وہ ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب ہی تھے. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے یہ پاکستان کے دورے پہ بھی آئے ہوئے تھے، اور چند ایک ایگریمنٹس یہاں پہ بھی ہوئے. اب اللہ کرے کہ وہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پیچھے امریکہ کی جو پابندیاں ہیں وہ ہمیشہ ہمیں ایک بلا کی طرح پیچھا کر رہی ہوتی ہیں. اچھا، اسی طرح سے جب قرآن حکیم کی بے حرمتی والا ایشو ہوا چند یورپین ممالک کے اندر، اس وقت بھی جو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی صاحب تھے رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے یو این او میں تقریر کے دوران مصحف کو ہاتھ میں اٹھایا، سب کے سامنے پبلکلی انہوں نے اسے چوما اور اپنے عقیدے کا اظہار کیا. اور وہ جو مصحف انہوں نے اٹھایا ہوا تھا وہ سیم یہی مصحف تھا جو سعودیہ سے پرنٹ ہوتا ہے 2 کلرز میں بائنڈنگ میں، بلو بائنڈنگ کے اندر اور گرین میں. جو گرین والا ہے وہ عربی سٹائل میں لکھا ہوا ہوتا ہے، اور جو بلو والا ہے وہ اس خط میں لکھا ہوتا ہے جو سب کانٹیننٹ کے لوگ ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں، خط نص کہہ لیں یا ثلث کے اندر. تو گرین والا انہوں نے اٹھایا ہوا تھا اور قرآن پاک سے اپنی محبت کا اظہار کیا. پھر اسرائیل کی جو جہریت ہے اس کے خلاف پوری دنیا میں اچھے طریقے سے انہوں نے مسلمان ملکوں کا بھی دورہ کیا. سب سے بڑی برف پگھلی جو سعودی عرب کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا گیا، یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بھی ان کا کریڈٹ ہے، اور اللہ کرے کہ یہ معاملات آگے چلیں، کیونکہ پوری دنیا کے اندر جو یہ سنی شیعہ کنفلکٹ
قتل و غارت کی نوبت تک پہنچا ہوا ہے، اس کے پیچھے سعودیہ اور ایران کی پراکسی وار ہے۔ اگر یہ ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے تو مسلمانوں کے یہ لڑائی جھگڑے والے معاملات تو ایڈریس ہو جائیں گے۔ پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیں، ضیاء الحق ڈکٹیٹر کے دور میں جس طریقے سے شیعہ کا قتل عام ہوا اور ایسی جہادی تنظیمیں بنائی گئیں جنہوں نے ٹوائلٹس میں بھی شیعہ کافر کے نعرے لکھے، حالانکہ شیعہ قرآن کا لفظ تھا، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک نوح کے شیعہ میں سے حضرت ابراہیم بھی تھے، یعنی ان کے گروہ کے لوگ۔ لیکن لوگوں نے خیال نہیں کیا۔ آج بھی پاکستان میں سینکڑوں نہیں ہزاروں ٹوائلٹس ایسے موجود ہیں جن میں وہ ہینڈ رائٹنگ موجود ہے، شیعہ کافر کے نعرے۔ یہ سارے کے سارے معاملات اس وقت ہوئے جب ضیاء الحق کی سرکردگی میں شیعہ کے خلاف یہاں پہ ایک مہم چلائی گئی۔ اس وقت خطرہ یہ تھا کہ 1979 میں تازہ تازہ انقلاب آیا تھا ایران کے اندر، اور یہ خطرہ تھا سعودیہ کو بھی، امریکہ کو بھی، کہ یہ انقلاب ایکسپورٹ ہوگا دوسرے مسلمان ملکوں میں، اور اس میں اگر کوئی جذباتی ملک پہلے نمبر پر آتا ہے تو وہ پاکستان ہی تھا۔ اس لیے یہاں انہوں نے شیعہ سنی فسادات شروع کروائے، ورنہ پہلے یہ والے فسادات نہیں ہوا کرتے تھے۔ پھر مشرف کا دور جب آیا تو بالکل ہماری پالیسی ڈیفرنٹ ہو گئی۔ جن لوگوں کو ہم نے شیعہ کے قتل کے لیے استعمال کیا، مجاہدین کو، ان کو ہم نے ٹیررسٹ ڈکلیئر کر دیا، وہ پھر پاکستانی فوج کے اوپر حملہ آور ہوئے، اور پاکستان کی عوام بھی برے طریقے سے خودکش حملوں سے گزری۔ پھر مجبوراً ضرب عضب اور رد الفساد اور یہ سارے فوجی آپریشن چلائے گئے۔ بہرحال کسی حد تک معاملات کو مینج کیا گیا، لیکن مکمل طور پہ تو یہ ایشو ایڈریس نہیں ہوا۔ یہ کینسر تو لگ چکا ہے اس نیشن کو، فرقہ وارانہ فسادات کا۔ تو ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ تعالی اس حوالے سے بھی بڑے ماڈریٹ تھے۔ حیران کن بات آپ کو بتاؤں، وہ مستقبل میں سپریم لیڈر بھی بننے والے تھے ایران کے۔ جس طرح سعودی عرب میں مفتی اعظم کا درجہ ہے نا، وہ تو صرف کاغذی کارروائی تک ہے، اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہے۔ لیکن ایران کے اندر جو مفتی اعظم پلس حکومت کی طاقت بھی جس ایک بندے کے ہاتھ میں ہے، وہ سپریم لیڈر ہوتا ہے۔ ان کے پہلے سپریم لیڈر جو تھے وہ امام خمینی تھے رحمہ اللہ، اور ان کی زندگی میں ہی چند سال کے لیے خامنائی صاحب ایران کے صدر رہے۔ اس کے بعد امام خمینی نے، جو اس وقت جو خامنائی صاحب ہیں ان کے سپریم لیڈر، انہیں اپنے بعد نامزد کر دیا سپریم لیڈر کے طور پر۔ پھر ان کی وفات کے بعد وہ سپریم لیڈر بن گئے۔ بالکل اسی پیٹرن کے اوپر خامنائی صاحب کی اب اس وقت ایج آلموسٹ 85 ایئرز ہو چکی ہے۔ انہوں نے اپنے بعد کے لیے سپریم لیڈر انہی کو نامینیٹ کیا ہوا تھا۔ ان کی ایج آلموسٹ 64 تھی، اور یہ پہلے چیف جسٹس بھی رہ چکے ہیں ایران کے، مختلف اہم عہدوں کے اوپر رہ چکے ہیں۔ اب پریزیڈنٹ کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، تو خامنائی صاحب کا یہ ارادہ تھا کہ میں اپنے بعد انہیں نامزد کروں گا۔ لیکن ایک انسان کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہوتی ہے۔ مسلمان کا ایٹیچیوڈ یہ ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے اوپر راضی رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا، آمین۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ بحیثیت انسان جو ان سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر دے، اور مستقبل میں بھی مسلمانوں کو اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس پورے ایپیسوڈ کے اندر ایک اور حیران کن چیز جو آپ لوگوں نے شاید آبزرو نہ کی ہو، ہمارے اسٹوڈنٹس نے تو کی ہوگی، ظاہر ہے ان کی تو تربیت ہوئی بھی ہے، کہ وہ سارے کے سارے ترم خان، وہ سارے کے سارے موٹیویشنل سپیکرز، سارے کے سارے یوٹیوبرز، سارے کے سارے مولویوں کے فرنٹ مین، اور خود مولوی بھی، اور ان کے جو فرقے کے صحافی بھی ہیں، جنہوں نے ڈالرز تو بنائے
ڈاکٹر ابراہیم رئیسی رحمہ اللہ کی وفات سے متعلق مختلف کانسپریسیز پھیلا کے کہ جی امریکہ نے ڈرون کے ذریعے گرا دیا، اسرائیل نے کر دیا، سب کچھ جعلی خبریں ہیں، وہ ٹوٹلی ایک ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے گرا ہے۔ یہ تو اب اسٹیبلش ہو چکا ہے، ہمیں تو پہلے دن ہی اندازہ ہو گیا تھا، لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سیدھی بات کوئی کرے یہ تو سودا کوئی نہیں لے گا، جس میں کوئی اس قسم کی کہانی ہو نا وہ زیادہ چٹخارے دار سودا ہوتا ہے اور وہ بکتا ہے۔ اس میں چند جاہل قسم کے جو مبصرین پاکستان سے بھی ہیں، اپنے آپ کو ایویشن کا ایکسپرٹ کہتے ہیں، انہوں نے بھی اس قسم کی بکواسیات کی، اور پھر پاکستان میں ایک خاص سیاسی جماعت تو آپ کو پتا ہے اسی کام کے لیے بیٹھی ہوئی ہے کہ اس نے اس طرح کی چیزوں کو لینا ہے اور پھر الٹیمیٹلی انہوں نے اپنا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دینا، اور یہ سارے کا سارا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن یہ سارے لوگ ڈالرز تو بناتے رہے ان کی شہادت کے اوپر، کسی نے بھی ان کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا۔ ایران کے مرحوم صدر، میں بڑے غور سے دیکھ رہا تھا کہ یار دیکھو ان کی ہمت نہیں ہے کہ شہید کا لفظ بول دیں، اور علماء تو آپ کو بالکل خاموش نظر آ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں وہ بڑے بڑے دیوبندی، اہل حدیث اور سب سے بڑھ کے جو چیمپئن ہے بریلوی علماء، کسی ایک بڑے عالم نے بھی بائی نیم مینشن کر کے انہیں شہید لکھا؟ اگر آپ کے علم میں ہے تو مجھے بتائیں، میرے علم میں اضافہ ہوگا۔ ایون ان کے فرنٹ مین جو ہیں ان لوگوں نے اگر کہیں اشارتاً بات بھی کی تو مرحوم کہہ کے، ویسے تو زیادہ تر نے تو اس کو ڈسکشن کا ٹاپک ہی نہیں بنایا۔ وہ لوگ جنہوں نے اوڑھنا بچھونا یوٹیوب کے اوپر فلسطین کی کاز کو بنایا ہوا تھا، اس معاملے میں آ کے بالکل خاموشی اختیار کر لی، یا بولے بھی تو مجرمانہ طریقے سے بولے۔ چلیں اچھا ہوا ایک جو فرقہ وارانہ ان کا گند تھا وہ لوگوں کے سامنے آ گیا، جو ہم لانا چاہتے تو شاید نہ آتا، لیکن اس ایپیسوڈ نے ان لوگوں کو بھی پبلک کے سامنے تو ننگا کر دیا کہ انہیں فلسطین کا کتنا درد ہے۔ فلسطین کی کاز کے لیے اگر کوئی ایک اسلامک کنٹری ہے نا جو دلیری کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو وہ ایران ہے۔ رہا بیان بازی تو وہ ترکیے بھی کر رہا ہے، پاکستان نے بھی کچھ بیان دے دیے، لیکن پریکٹیکلی اگر کوئی اسرائیل کے خلاف مجاہدین کی واقعی مدد کرتا ہے تو وہ ایران ہے، باقی صرف زبانی کلامی باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ٹیکنالوجی میں یورپ، امریکہ، اسرائیل مسلمانوں سے اتنے آگے ہیں کہ کوئی بھی مسلمان ملک ان کے ساتھ پرماننٹلی جنگ چھیڑنے والا رسک نہیں لے سکتا۔ حقیقت بات ہے، یہی وجہ ہے کہ ایران نے بھی سامنے آ کے اس طریقے سے جنگ نہیں چھیڑی۔ وہ ایک بیچ میں اٹیک جو انہوں نے کیا تھا وہ بھی ان کو ایک جواز مل گیا تھا، چونکہ ان کی ایمبیسی کے اوپر حملہ ہوا تھا، اگرچہ وہ ایران کے اندر ایمبیسی نہیں تھی، ایک دوسرے ملک میں تھی، لیکن ایمبیسی پر حملہ اس ملک پہ حملہ تصور کیا جاتا ہے، اسی لیے انہوں نے اس کا بدلہ لیا، اور قانوناً انہوں نے جو ایکٹیویٹی پرفارم کی وہ بالکل درست تھی۔ لیکن آپ دیکھ لیں اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ کتنا سٹرونگ ہے کہ اس نے وہ سارے کے سارے حملے روکے، اور اس میں ان کا یقیناً $1.5 ارب کا نقصان ہوا، لیکن ان کے لیے نقصان کچھ بھی نہیں۔ وہ امریکہ ان کو صرف اس ایک جنگ کے لیے کوئی $40-50 ارب دے چکا ہے، اور سالانہ بھی کئی ارب ڈالر کی ان کی مدد کرتا ہے، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن انہوں نے ایک دفعہ پوری دنیا کو اپنی طاقت دکھا دی ہے کہ ہمارا ڈیفنس کا سسٹم کتنا سٹرونگ ہے، اور وہ بھولے بھالے مسلمان سپیکرز جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ڈنڈوں کے ذریعے جا کے یروشلم کو فتح کر سکتے ہیں، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ ہم زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں، یہی کر سکتے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اور جب کوئی ہمارے جیسا سمجھدار، کوئی سائنس کا اسٹوڈنٹ، کوئی پڑھا لکھا بندہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ یہودوں نے سارا کا ایجنٹ ہے، یہ ان کی تعریفیں کرتا ہے۔ یار اگر اس طریقے سے آپ کسی کی بات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹیں گے تو قرآن حکیم میں بھی اس طرح کی کئی ایگزامپلز موجود ہیں جن کے ذریعے آپ قرآن پاک کو بھی تختہ مشق بنا سکتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ المائدہ میں کرسچنز کی تعریف کی ہے کہ تم قربت کے اعتبار سے سب سے زیادہ کرسچنز کو اپنے قریب پاؤ گے، کیونکہ ان میں قسیسین اور رہبان ہیں، یہ بڑے نرم دل لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو جیوز کے اور بت پرستوں کے۔
اب قرآن حکیم سے کوئی اللہ تعالیٰ کا یہ کلپ کاٹے اور کہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو کرسچنز کی تعریفیں کر رہا ہے اور قرآن نعوذ باللہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہو گیا. نہیں، وہی قرآن آپ کو یہ بھی بتا رہا ہے کہ اسلام کے دفاع کے پوائنٹ آف ویو سے یہود و نصارہ کو آپ نے اپنا دوست نہیں بنانا. وہ بھی سورۃ المائدہ میں ذکر ہوا. اب بالکل 180 ڈگری اسٹیٹمنٹس ہیں، کلپ کٹ سکتا ہے. قرآن حکیم کو یہود و نصارہ کا دوست بھی بتایا جا سکتا ہے، اسپیسیفکلی کرسچنز کا، اور اس اعتبار سے بھی کہ وہ کہتا ہے کہ ان سے آپ نے دوستی کی پینگیں بھی نہیں بڑھانی، اور ظاہر ہے وہ بھی ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے. اوورآل تو دنیاوی معاملات تو آپ کر سکتے ہیں، یعنی جس میں مسلمانوں کا راز لیک ہو. ادروائز اگر یہ خاص کانٹیکسٹ نہ ہو تو جیوز اور کرسچنز کی عورتوں کے ساتھ سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ آپ نکاح بھی کر سکتے ہیں. اب بیوی سے زیادہ تو انسان کے کوئی قریب نہیں ہوتا، تو ہر چیز کو اس کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے آپ قرآن سے کلپ کاٹنے شروع کر دیں تو آپ انجینئر صاحب کو تو چھوڑ دیں، قرآن حکیم کے اوپر بھی کرسچنز کی طرفداری کا جھوٹا مقدمہ قائم کر سکتے ہیں، نعوذ باللہ. اسی طریقے سے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ. بے شک اے نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اسے بہتر معلوم ہے کہ کسے ہدایت دینی ہے. اب یہ واضح الفاظ ہیں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي، اے نبی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے. لا تہدی. اب یہ کلپ کوئی کاٹے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ تو کہہ رہا ہے کہ نبی ہدایت نہیں دیتے، اور پھر آگے ایک موٹیویشنل اسپیکر اس کو لے اس میں مزید چیز ایڈ کرے کہ نبی جو ہے وہ چونکہ ہدایت نہیں دیتے اس لیے نبی کی پیروی کرنے میں کوئی ہدایت نہیں ہے، اور نعوذ باللہ کوئی زیادہ آگے گیا تو وہ گمراہی کا فتویٰ بھی لگا دے. تو ہم اسے کہیں گے اپنی عقل کا علاج کرواؤ. بات اس طرح ہی رپورٹ ہوئی ہے جیسے تم کہہ رہے ہو، لیکن جو تم رزلٹ نکال رہے ہو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں ہے. کیوں؟ سورہ الشورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ القصص میں آیا انک لا تہدی، سورہ الشورى میں آیا انک لتہدی الی صراط مستقیم. بے شک اے محبوب تم ضرور بالضرور ہدایت دیتے ہو لوگوں کو، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہو صراط مستقیم کی طرف. وہاں تھا لا تہدی، بے شک تم ہدایت نہیں دے سکتے، اور یہاں تو آپ دیکھیں انک لتہدی، بے شک لتہدی، ضرور بالضرور تم ہدایت دیتے ہو. وہاں آیا تھا نہیں ہدایت دیتے، یہاں آیا ہدایت دیتے ہو. اب بالکل 180 ڈگری سٹیٹمنٹس ہیں، لیکن دونوں سٹیٹمنٹس درست ہیں. نبی علیہ السلام کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دے سکتے جو گمراہی پر تلا ہوا ہے، ہدایت قبول نہیں کرنا چاہتا. رسول اللہ کسی کی قسمت نہیں بدل سکتے، صرف بلا سکتے ہیں ہدایت کی طرف. اس لیے کہا گیا نبی جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے. یعنی ابو لہب آپ کا چچا تھا، چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضور کی کبھی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا، آپ نے پوری کوشش کی لیکن چلا گیا جہنم میں. اس کے خلاف پوری سورت نازل ہو گئی، تبت یدا ابی لہب وتب. نبی علیہ السلام کی خواہش نہیں تھی کہ وہ جہنم میں جاتا. اچھا، اب یہ جو آیا کہ آپ ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، انک لتہدی الی صراط مستقیم، بے شک ضرور بالضرور آپ لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں. یہاں ہدایت سے مراد ہے ہدایت کی دعوت دیتے ہیں. تقدیر نہیں کسی کی بدل سکتے جب تک کہ کوئی شخص خود ہدایت قبول نہ کرنا چاہے. لہذا 180 ڈگری سٹیٹمنٹس قرآن میں بھی بیک بک درست ہو سکتی ہیں جب آپ ان کو سمجھیں گے. انک لا تہدی، بے شک تم ہدایت نہیں دیتے. انک لتہدی، بے شک تم ضرور بالضرور ہدایت دیتے ہو. اب مجھے بتائیں اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی کلپ کاٹے تو اس میں سے کیا رزلٹ نکالے گا؟ یہ کچھ کرتے ہیں میرے ساتھ، اور پھر ہمارے بھولے بالے اسٹوڈنٹس بھی
جی علی بھائی سے ہم اس معاملے میں اختلاف کرتے ہیں، اور نہ سوئے تو اختلاف کر دو. بات سن تو لو میرے بھائی، کیا بات ہو رہی ہے؟ ہم محاورتاً کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں، کچھ باتیں ٹونٹ کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، بعض باتیں الزامی جواب کے طور پہ ہو رہی ہوتی ہیں، ان کو ان کے کانٹیکسٹ میں سمجھنا ہوتا ہے، کلپ نہیں کاٹنا ہوتا، ورنہ تو آپ قرآن سے بھی اللہ کے کلپ کاٹ سکتے ہیں. تو یہ روش نہیں بالکل ہونی چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے. ایک مسلمان کے اوپر اس طریقے سے فتوے لگانا یہ بے شرمی ہے، اور یہ فتوے لوٹ جاتے ہیں. ہم عموماً اپنی گفتگو میں بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا تو یہ حال ہے، یعنی پاکستانی قوم کی کسی برائی کا ذکر کرتے ہیں، جس طرح ایک بڑی برائی جو ان کے اندر آ چکی ہے، قانون کو ہاتھ میں لینا اور جس پہ چاہے توہین مذہب کا الزام لگا کے چڑھ دوڑنا. تو یہ جو ہم مثال دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ کے فضل سے پاکستانی قوم کا یہ حال ہے، تو بیسیکلی تو یہ ہم غلط جملہ بول رہے ہوتے ہیں. کہنا چاہیے اللہ کے غضب سے، فضل سے تو نہیں. لیکن کیا کبھی کسی کا کلپ اس طریقے سے کاٹا گیا کہ دیکھو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے جو پاکستانی قوم توہین مذہب کا الزام لگا کے لوگوں کو خود سے قتل کر دیتی ہے اور ناحق الزام لگاتی ہے، اور اس میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ بیچارے اس جرم کا شکار بھی نہیں ہوتے، اس حوالے سے انہوں نے وہ جرم بھی نہیں کیا ہوتا. ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کے فضل سے، حالانکہ وہ بولنا چاہیے اللہ کے غضب سے. تو یہ محاورتاً ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی کلپ نہیں کٹتا کسی کا. اسی طریقے سے پولیٹیکل جماعتوں کے لیے کئی اینکرز یوز کرتے ہیں، جی یہ تو نواز شریف صاحب کے خاص ہواری ہیں، یہ عمران خان صاحب کے خاص ہواری ہیں. اب ہواری کی ٹرم جو قرآن میں آئی ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کے صحابہ کے لیے آئی ہے. قال الحواریون نحن انصار اللہ. لیکن کبھی کسی نے کسی اینکر کا کوئی کلپ کاٹا ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کہہ دیا ہے نواز شریف کو یا عمران خان کو، اور جو اس کے ساتھی ہیں ان کو تم نے ہواری کہہ دیا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس طرح؟ اسی طریقے سے کسی کی جگری دوستی کو پریزنٹ کرنے کے لیے اردو میں محاورتاً کیا بولا جاتا ہے؟ فلاں فلاں کا یار غار ہے. تو کیا نعوذ باللہ ہمیں کبھی یہ وہم بھی آتا ہے کہ یہ جو پہلا فلاں ہے اس سے مراد رسول اللہ کی ذات لی جا رہی ہے اور دوسرے فلاں سے مراد حضرت ابو بکر ہے؟ نہیں، اوریجنلی تو یہی مثال ہے. لیکن جب ہم دنیا میں کسی کے لیے یہ مثال دیتے ہیں تو ہم نہ اس کو رسول اللہ کے درجے پہ بٹھا رہے ہوتے ہیں اور نہ دوسرے شخص کو حضرت ابو بکر کے درجے پہ. مثالیں اسی طرح دی جاتی ہیں. اب ہم کوئی ٹرم کے طور پہ کوئی بات کرتے ہیں، اسے پکڑ کے اس طرح مثال بنانا. میں نے ایک بات کی کہ یار اس وقت ورلڈ پالیٹکس کے جو 5 تن پاک ہیں نا، وہ 5 بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے ورلڈ وار 2 جیتی ہوئی ہے. وہی ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دنیا میں کون سی حکومت ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی نہیں ہے. نمبر 1 امریکہ، دوسرے نمبر پہ گریٹ برٹن، تیسرے پہ پھر فرانس. یہ 3 جو ہیں، ایک امریکن پاور اور 2 یورپین، اور باقی کی 2 جو ہیں وہ ہمارے ایشین پاورز ہیں، رشیا اور چائنا. ایک شیعہ عالم نے میرے خلاف کلپ ریکارڈ کرایا کہ دیکھیں جی انہوں نے 5 تن پاک ان کو کہہ دیا. پھر اس نے اس پہ اکتفا نہیں کیا، اس نے کہا آپ نے 5 تن پاک تو بتایا، آپ بتائیں کہ سیاست کے رسول کون سے ہیں اور سیاست کا اللہ کون سا ہے. یہ ان لوگوں کی سمجھدانی ہے، انہوں نے دنیا میں ترقی کرنی ہے، اسی طریقے سے پیٹیں گے یہ لوگ. جن لوگوں کی سمجھدانی ٹوٹل اتنی ہے. ایک اور موٹیویشنل سپیکر اٹھا، ایک دفعہ بات کی، اسے اپروچ کیا کہ بھائی یہ اس طرح بات نہیں ہوئی تھی. اس نے کہا یار میں نے کلپ نہیں دیکھا تھا، مجھے کسی نے علی بھائی کا چھوٹا سا کلپ کاٹ کے بھیجا تھا، چلے ٹھیک ہے اب میں یہ نہیں کہوں گا. پھر ایک جگہ بیٹھا یہی بات کی، پھر ایک جگہ بیٹھا وہی بات کی، بے شرمی کے ساتھ، صرف ویوز لینے کے لیے. اور صرف بات نہیں کی بلکہ کہا کہ انجینئر صاحب کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی. پیغمبر سے بھی اگلی اس نے کوئی اپنی نا ایک مسند بنا لی. یعنی شرم نہیں آتی، توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، اور کہا کہ یہ کافر ہو چکا ہے، اسلام سے خارج ہو چکا ہے. یہ 2 باتیں کی. اور جب اپروچ کی تو کہتا نہیں مجھے کسی نے کلپ دکھایا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے میں اگنور کرتا ہوں.
پھر اگلی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھا پھر وہی بکواس کر دی. یعنی ان بے شرموں کو یہ شرم نہیں آتی کہ تم چند جملے بول کے سائڈ پہ ہو جاتے ہو, کسی کی لائف کو ورنیبل کر دیتے ہو. سب سے زیادہ میری ویڈیوز دیکھی گئی ہیں اسرائیل کے خلاف, پورا نیریٹو میں نے دیا ہے. تم لوگ تو اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو کوئی 2-4 جملے یاد کر کے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے ہو, ہر جگہ وہی باتیں ریپیٹ کرتے ہو. میں نے پورا 12 پوائنٹس کا نیریٹو دیا. پھر دجال کے اوپر پوری تفصیلی ویڈیو, کہانیاں نہیں, قرآن و حدیث سے. تم لوگ تو اٹکل پچو چلاتے ہو نا, جو نہ قرآن میں لکھا ہوا نہ حدیث میں, اپنی طرف سے بونگیاں بنا کے تو لوگوں کو بتاتے رہتے ہو اور دین بنا کے پیش کرتے ہو. 4 کنزیکٹیو ویڈیوز میری آئیں 7 اکتوبر کو جب یہ سارا معاملہ شروع ہوا 2023. ملینز آف پیپل نے وہ ویڈیوز دیکھی. میرا پورا ایک ٹریک ریکارڈ تھا, مجھے کہنا کہ میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں. پھر یہ بھی جو تازہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ ہوئی نا, وہ جس اینکر نے کی, میں نے اس کو فون کیا. اب ظاہر ہے اس کے ساتھ میرا بھی ایک تعلق ہے, میں نام نہیں لیتا احتراماً. میں نے کہا یار تم نے یہ کیا حرکت کی ہے. کم از کم پونا گھنٹہ میری اس سے بات ہوئی فون پہ. میں نے کہا مجھے ایمانداری سے بتاؤ, تم نے وہ کلپ دیکھا ہے میرا آئرن ڈوم والا؟ کہتا ہے کلپ نہیں دیکھا, میں نے تو سنا تھا. میں نے کہا تمہیں پھر یہ زیب ہی نہیں دیتا تھا, تم جتنے کانفیڈنس سے ماشاءاللہ بیٹھ کے وہاں سوال کر رہے ہو کہ ہمارا ایمان بھی شرمندہ ہو رہا ہے تمہارے سامنے کہ یہ کوئی ہم سے بڑا مومن ہے, جب تم نے چیز دیکھی نہیں ہے. اور دوسرا, اگر دیکھ لی تو پہلے مجھ سے پوچھتے نا, میرے بارے میں رائے قائم کی ہے تو مجھے فون کرو, میں تو ایک فون کال پہ اویلیبل ہوں تمہارے سامنے. اور تم نے بیٹھ کے یہ سوال کیا, نہیں جی میں وہ کٹنگ کروا دیتا ہوں اپنی پوڈ کاسٹ میں. میں نے کہا میں نے اس کے لیے تو آپ کو کہا ہی نہیں ہے. میرے خلاف جو گالیاں بھی اپلوڈ کی ہیں, میں نے کبھی وہ نہیں کہا کہ وہ آپ ڈیلیٹ کریں. صرف تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم نے اپنی آخرت برباد کی ہے جھوٹا الزام لگا کے, اور قیامت والے دن تم دونوں کا گریبان میں پکڑوں گا, معافی نہیں ہوگی تمہارے لیے. یہ تکفیری سوچ ہے تمہارے اندر. خیر اس نے کہا جی آپ, میں نے کہا میں نے کیوں کہنا ہے, میں نے یہ کہنا ہے کہ ڈیلیٹ نہ کرو تاکہ تم لوگوں کی اصلیت لوگوں کو پتا چلے. خیر اس نے ڈر کے مانے اس میں سے نے کٹنگ کر دیا آن لائن. چلے آپ کو پتا بھی چل جائے گا کہ وہ کٹنگ کیوں ہوئی تھی, وہ اس نے خود کی. میں نے اس کو آخری وقت تک منع کیا, میں نے کہا کٹنگ نہیں کرنی, ورنہ تم لوگوں کی اصلیت کیسے لوگوں کو پتا چلے گی.